اگر ہم بات کریں اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلی کے تاجدار رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ کے، آپ وہ عظیم شخصیت ہیں، جب بھی کوئی 14ویں صدی کے اندر گستاخ سر اٹھاتا ہوا نظر آیا تو میرے امام احمد رضا خان نے قرآن کا سہارا لیتے ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا سہارا لیتے ہوئے اس گستاخ کا کلا کما کر دیا اور بتایا کہ گستاخی تم تب کر سکتے ہو جب حضور کے غلام ختم ہو جائیں، اور حضور کے غلام ختم ہوں گے نہیں اور تمہیں ہم گستاخی کرنے نہیں دیں گے، تمہیں ہم گستاخی کرنے نہیں دیں گے۔ قرآن کا سہارا لیتے ہوئے، حدیث کا سہارا لیتے ہوئے اور ہدایت بخشش نعتیہ کلام لکھ کر اس کا سہارا لیتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیتے رہ گئے، عزت پر پہرا دیتے رہ گئے۔ یاد رکھیے حضور کی عزت ہمارے پہرے کی محتاج نہیں ہے، حضور کی ناموس ہمارے پہرے کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور کا ذکر بلند بھی فرما دیا ہے اور حضور کی حفاظت بھی فرما دی ہے۔ اگر حضور کی ناموس کی خاطر کوئی آواز بلند کرتا ہے، کوئی اپنی آواز اٹھاتا ہے، تو وہ حضور کے ثنا خانوں میں اپنا نام لکھوا رہا ہے، حضور کے محافظین میں اپنا نام لکھوا رہا ہے، ورنہ حضور کی حفاظت کا ذمہ تو رب نے اٹھا رکھا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے اٹھایا، ایک قرآن جو حضور کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، دوسرا اسلام جو حضور لے کر آئے، اور تیسری ذات حضور کی ہے۔ جس ذات کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے اٹھایا ہے، جب خود رب کی حفاظت فرما رہا ہے تو پھر ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم پہرا دیں؟ جو ہم پہرا دیتے ہیں یہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اس پہرے کی وجہ سے دنیا بھی ہماری سنور جاتی ہے، قبر میں جائیں گے قبر بھی سنور جائے گی، جب حشر کے دہاڑا ہوگا حشر کے دہاڑے بھی یہ پہرا دینا حضور کی ذات پر ہمارے کام آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، جس کو کنز الایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تراجم اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیا، بہت سارے علماء نے کیا، لیکن ادب بہت ضروری ہے۔ میرے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ نے ترجمہ کر کے بتا دیا، فرمایا کہ ترجمہ کرنا کمال نہیں، ادب کرنا کمال ہے، ادب کو ملوز خاطر رکھنا کمال ہے۔ کسی نے ترجمہ کیا اللہ یستہزئ بکم، کہ اللہ ٹھٹھا مذاق کرتا ہے۔ آپ کتنے احباب بیٹھے ہیں، سب مجھے جاننے والے ہیں، میں آپ کو جاننے والا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ محبت میں اگر میں کہوں فلاں کو کہ یار آپ ٹھٹھا بہت کرتے ہو، آپ ٹھٹھا بہت کرتے ہو، یار بازاری لفظ ہے، اگلا بندہ غصہ کر جائے گا۔ اگر یہی جملہ رب کے لیے بولا جائے، آپ ذی شعور ہیں، آپ کہیں گے نہیں، جب یہ جملہ انسان قبول نہیں کرتا تو رب کی ذات کے لیے بولنا کہاں جائز ہو گیا؟ رب کی ذات کے لیے بولنا کہاں جائز ہو گیا؟ کسی بدبخت نے یہ ترجمہ کیا، اللہ ٹھٹھا مذاق کرتا ہے۔ قربان جاؤں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ کی ذات پر آپ نے جب ترجمہ کیا نا اس آیت کریمہ کا، میرے رضا فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بکم، اللہ استہزاء فرماتا ہے، اللہ استہزاء فرماتا ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، رب کی عزت بھی ملوز خاطر رکھی، رب کی ذات کا ادب بھی ملوز خاطر رکھا، اور قرآن کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ اگر ہم ایک اور آیت اٹھاتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اس کا ترجمہ کچھ بدبختوں نے یہ کیا کہ اللہ بھی مکر کرتا ہے اور وہ یہودی بھی مکر کرتے ہیں۔ مکر آپ کو پتہ بازاری لفظ ہے، بازاری لفظ ہے، شان و عظمت رکھنے والے بندے کے لیے یہ جملہ بولنا غلط ہے۔ دنیاوی بندے کو بھی کہا جائے یار تم مکر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، تو وہ غصہ کر جائے گا۔ جب دنیاوی بندہ یہ جملہ قبول نہیں کر رہا تو پھر رب کی ذات کے لیے بولنا جملہ کہاں جائز ہو گیا؟ کچھ بدبختوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ بھی مکر کرتا ہے، وہ بھی مکر کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کے تعالی کی شان و عظمت پر آپ نے جب ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، میرے رضا فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت مکر کرتے ہیں لیکن رب خفیہ تدبیر فرماتا ہے، رب
خفیہ تدبیر فرماتا ہے. کتنا خوبصورت. اللہ اکبر. کتنا خوبصورت ترجمہ کیا کہ رب خفیہ تدبیر فرماتا ہے. ترجمہ بھی ہو گیا اور رب کا جو ادب تھا اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھ